بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا 17واں پارہ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، اس کی رحمت، اس کی توفیق کے ساتھ سورۃ الانبیاء رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے ہم سٹارٹ کریں گے، اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہمیں بہترین طریقے سے علم نافع سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقترب للناس حسابهم، قرآن بصیرت پیدا کرتا ہے، دیکھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، حق و باطل میں فرق نظر آنے کی توفیقیں ملتی ہیں۔ کس کو ملتی ہیں؟ جو غور و فکر کرتا ہے، جو طلب رکھتا ہے، جو طالب ہوتا ہے، جو کچھ کرنا چاہتا ہے، جس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ امت وسط کا مطلب کیا ہے اور میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ جب وہ مقصد جان جاتا ہے تو وہ پھر کوششیں کرتا ہے، جب وہ کوششیں کرتا ہے تو دعا کرتا ہے، جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ میں وہ ولی بصیرت عطا کرتے ہیں کہ وہ حق و باطل کا فرق، سیدھا راستہ دیکھ لیتا ہے۔ لوگوں کے حساب کا وقت آ گیا ہے، پھر بھی وہ بے خبر منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے، اس سے وہ کھیل کود میں ہی سنتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بتایا کہ حق کا فیصلہ آ گیا ہے ان کے پاس، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ غفلتن معرضون، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ پھیرتے ہیں وہ، اور اپنے رب کی جتنی بھی نصیحتیں آتی ہیں، مطلب جتنی آیات بتائی جاتی ہیں، ان کو سمجھایا جاتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ شغل و غل میں، کھیل کود مستی میں بھول جاتے ہیں، ادھر سے سنتے ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ ان کے دل بالکل غافل ہیں، اور ان ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشیاں کی کہ وہ تم جیسے ہی انسان ہیں، پھر کیا وجہ ہے جو تم آنکھوں دیکھے جادو میں آ جاتے ہو؟ ان کے دل بھٹکے ہوئے ہیں، ماننا نہیں چاہتے، طالب نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا 3 آیت میں کہ وہ چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں، مطلب کہ چھپ چھپ کے آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرنا، کسی کے بارے میں باتیں کرنا، جیسے غیبت چغلی اور کسی کے خلاف بات کرنا، چھپ چھپ کے بات کرنا، آہستہ آواز میں بات کرنا، کانوں میں بات کرنا، یہ وہ والی چیز اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم آنکھوں دیکھے جادو میں آ جاتے ہو، کہ آنکھوں دیکھا سامنے تمہیں کوئی دکھا رہا ہوتا ہے نا، بس تم اس پہ یقین کر لیتے ہو سامنے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ علم دین سکھا کر تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہے، وہاں پہ تم غور و فکر نہیں کرتے، وہاں پہ کیا کرتے ہو؟ فرسٹ آیت میں جیسے تھا، وہ بے خبری میں معرضون، وہ منہ پھیرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی اللہ کی باتیں، اللہ کے کلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، ان کی زندگی سے لیے گئے پوائنٹ ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں، وہ پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں، یعنی کھیل کود میں ہی سنتے ہیں، انہیں کوئی پتہ ہی نہیں چلتا۔ مثال کے طور پہ ہم کسی محفل میں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی محفل میں بیٹھتے ہیں، مگر دھیان ہمارا کدھر ہوتا ہے؟ ادھر ہوتا ہے، ادھر ہوتا ہے، پیچھے ہوتا ہے، کبھی کسی سے حال پوچھیں گے، کبھی کسی سے بات کریں گے، کبھی اس طریقے سے غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ آگے 4 آیت میں پیغمبر نے کہا، میرا پروردگار ہر بات کو جو زمین و آسمان میں بخوبی جانتا ہے، وہ بہت ہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ بے شک 5 اتنا ہی نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں یہ قرآن حیران کن خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ انہوں نے از خود اسے گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، ورنہ ہمارے سامنے یہ کوئی ایسی نشانی لاتے جسے اگلے پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ دیکھیں، جب انہوں نے انگلیاں اٹھائیں تو اللہ کے پیغمبر نے بتایا کہ میرا رب تو زمین و آسمان میں اور جو تمہارے اندر چلتا ہے، جو باہر ہے، وہ سب کچھ جاننے والا، سننے والا ہے۔ اور آگے سے انہوں نے کہا کہ یہ تو قرآن بڑا ہی عجیب معجزہ ہے، مجموعہ ہے، شاعر نے لکھا ہے، یہ تو کسی شاعر نے لکھا ہے، کسی دیوانے کی باتیں کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ ان سے پہلے جیسی بستیاں ہم نے اجاڑ دی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے،
غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں نشانیاں دکھاؤ, اس سے بھی الگ نشانیاں دکھاؤ, جو پیغمبر لے کے آئے تھے اس سے بھی اعلیٰ نشانیاں دکھاؤ. لیکن کیا ہے, ان کو نہیں پتا. 6 آیت میں کیا بتایا کہ کتنی بستیاں ہم نے اس بات سے اجاڑ دی ہیں, انہیں تو پتہ ہی نہیں چلا. تو اس سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سبھی مرد تھے جن کی طرف ہم وحی اتارتے تھے. بس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہیں علم نہ ہو تو. 7 آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نظر ثانی کروا رہے کہ غور و فکر کر لو. ایمان سے متعلق آیات ہے یہ رکوع نمبر 1 میں, ٹھیک ہے. جن کو نہ ماننا ہو وہ معجزے دے کر بھی یقین نہیں لاتے. حساب کا وقت قریب آ رہا ہے. اقترب والآیت, ٹھیک ہے. تو کیا اس میں بتایا کہ وہ بار بار کہتے ہیں نشانیاں دکھائیں, نشانیاں دکھائیں, بڑی نشانیاں, اعلیٰ نشانیاں, روشن نشانیاں. لیکن کیا بتایا گیا اس رکوع میں, جس نے ماننا ہے اس نے مان لینا ہے, جس نے نہیں ماننا آپ جو مرضی لے آئیں وہ نہیں مانیں گے. ان کو وہ بے خوف ہو گیا ہے. لیکن اللہ نے فرسٹ آیت میں بتا دیا نا, اقترب للناس حسابہم, حساب کا وقت قریب آ گیا, بہت قریب ہے. آپ اپنی آنکھوں کی پلک کو جھپکتے ہیں تو وہ وقت اتنا قریب ہے کہ وہ ہل بھی نہیں پاتا اور قیامت آ جاتی ہے. ہمیں زندگی میں رہتے ہوئے لگتا ہے کہ ہم اتنے سال ہم نے گزار لیے, اتنے سال گزار لیے, مگر یہ معمولی سا وقت ہے. اللہ کے نزدیک یہ بہت معمولی سا وقت ہے. لیکن روز آخرت جب پوچھا جائے گا تو اللہ کے ہاں بہت لمبا عرصہ بتایا جائے گا. اور ہمارے لیے کیا ہوگا کہ ابھی تو ہماری آنکھ لگی تھی, ہمیں جگا دیا گیا, ابھی تو ہم نے اپنی زندگی کی شروعات کی تھی, ہمیں اٹھا دیا گیا. یہ ماجرا ہوگا. تو ہم نے کیا کرنا ہے, آخرت کو یاد رکھنا ہے. جو بندہ آخرت کو یاد رکھتا ہے نا وہی فلاح کامیاب ہوتا ہے, وہی کامیابی پاتا ہے, وہی کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہے, اسی کی بخشش ہوتی ہے, وہی تو حق و باطل میں فرق کو محسوس کرتا ہے, اور اسی کو اللہ بصیرتیں بھی عطا کرتا ہے, رفتیں بھی عطا کرتا ہے, برکتیں بھی عطا کرتا ہے. کون؟ میرا رب. غفلت ایک ایسا مہلک اختیار ہے جس سے انسان خود کو ہی ہلاک کر ڈالتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ہمارا ہی خسارہ ہے. ہم غور و فکر نہیں کریں گے, ہمارا ہی خسارہ ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, غفلت میں نہیں پڑنا. جو بات انسان کو معلوم نہ ہو وہ علم والوں سے پوچھ لے. ہر مسئلہ اس عالم سے پوچھا جائے جو اس شعبہ کا ماہر ہو, جو اس شعبہ کا ماہر ہو, کیونکہ جس کا جو کام ہے نا اسی کو سجدہ ہے. 7 آیت میں اسی کی طرف ہماری دھیان سازی کروائی گئی ہے کہ کیا کریں. جو ان مسائل کو جانتا ہے اسی کی طرف جائیں, اسی کو دیکھیں, اسی کو ڈھونڈیں, اسی کی طرف فوکس کریں, اسی کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا ہے, اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے. ہمیں در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی ہے, بلکہ ہم نے غور و فکر سے اپنے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے, غنیمت جاننا ہے, سمجھنا ہے, سوچنا ہے اور بہترین فیصلہ کرنا ہے. سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ غور و فکر کرنا. دوسری چیز کیا ہے؟ دعائیں مانگنا. تیسری چیز کیا ہے؟ کوشش کرنا. علم سیکھیں, خود سیکھیں, ٹھیک ہے, خود سیکھیں, سمجھیں, وقت لگائیں. دنیا کے لیے آج وقت لگاتے ہیں, اللہ العظیم کے لیے لگائیں. 10 آیات میں ہے کہ ہمارا ذکر, اللہ نے ہماری فطرت کو پکارا ہے کہ کتاباً فیہ ذکرکم, کہ اس کتاب میں ہمارا ذکر ہے, ٹھیک ہے. تو کیا میرا ذکر کرو, مجھے یاد کرو, مجھے پکارو, میری طرف لوٹنا ہے, میرے پاس آنے کے لیے تیاری کرو, میرے پاس پلٹو. میں ہی کارساز ہوں سب کا, میں ہی سننے والا, میں ہی جاننے والا, میں ہی عطا کرنے والا, میں ہی چھیننے والا. تمہارے اندر تمہاری جو فطرت ہے اس میں حیا رکھی گئی ہے, اس میں وفا رکھی گئی ہے. تو کیا کرو, اصلاح کرو.
पलट आओ किसकी तरफ? रब की तरफ, उस रब की तरफ पलट आओ, वही बेहतर है, वही तुम्हारा रब है, वही सबका रब है। अल्लाह की किताब कुछ लोगों के लिए इज्जत और बुलंदी का सबब और बाद लोगों के लिए जिल्लत का सबब है। किताबन फीही ज़िक्रुकुम, क्या बताया कि ये जो अल्लाह की किताब है कोई आम किताब नहीं है, सिर्फ बरकत के लिए नहीं है। इसमें क्या है? इज्जत भी है, इसमें बुलंदियाँ भी हैं बाद लोगों के लिए, और बाद के लिए क्या है? जिल्लत भी है। जिल्लत किन के लिए है? जो गौरो फिक्र नहीं करते, जो अल्लाह से डरते नहीं हैं, जो अल्लाह की हम्दो सना नहीं करते, जो अल्लाह की तरफ पलटना नहीं चाहते। अगर वो पलटना नहीं चाहते तो अल्लाह ताला भी उनको पलटाना ही नहीं चाहता। अगर वो अल्लाह से उतनी मोहब्बत नहीं करते तो अल्लाह भी उनसे कोई अपना रिश्ता बनाना नहीं चाहता, क्योंकि रब फरमाता है कि तुम एक कदम आओगे, तुम एक कदम आओगे तो मैं इज्जत अता करूँगा, ठीक है, और बुलंदी अता करूँगा। शानों वाली बुलंदी किसे कहते हैं? ऊंचाई, ऊंचाई अता करूँगा। किस में? दुनिया में भी और आखिरत में भी। और ये क्या होगा? तुम्हारी इज्जत का सबब बनेगा, बुलंदी का सबब बनेगा। और मौत की और अपने हिसाब की फिक्र वही करेगा जिसने कुरान को दिल से सुना और गौर किया होगा। मौत की और अपने हिसाब की, क्योंकि उसने मरना भी है, उसने इस दुनिया को छोड़ना भी है, इस दुनिया से जाना भी है। तो अपने हिसाब की वो फिक्र करेगा कि जब मैं रोज़े आखिरत जाऊंगी तो कैसे मेरा हिसाब खुलेगा, तो मैं क्या जवाब दूंगी। हिसाब किस चीज़ का होगा? ज़िंदगी किन कामों में गुजारी, जवानी कहाँ गुजारी, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, जो इल्म हासिल किया इस पर कितना अमल किया। हर इंसान की मौत इसकी क़यामत है। तो ज़िंदगी सोचना है हमने किन कामों में गुजारी है और गुजारनी है। हमारी जवानी किन कामों में गुजरी है और कहाँ गुजारनी है। अपनी अक्ल और शऊर के साथ कुरान को समझना और इस पर अमल करना है। इंशाल्लाह ये करने के काम है। कुरान का इल्म हासिल करके इसे दूसरों तक भी पहुँचाना है इंशाल्लाह। यही हमारा इस रुकू का थीम है और करने के काम है। रुकू नंबर 2 11 आयत से, अजाब के वक्त जालिम कौम का हाल क्या होगा। वाकम कितनी देर तुम ठहरे थे, कितना जुल्म किया था, किस किस पे जुल्म किया था, अपनी जान को कितना बचाया था और कितना जुल्म के करीब किया था। ये सारे के सारे जो पीछे सवालात रुकू नंबर 1 सूरत अल अंबिया में हमसे किए गए 1 से 10 आयत तक, उसी का आगे हम मुहासबा भी साथ साथ में करते जाएंगे कि अजाब के वक्त जालिम कौम का क्या हाल होगा। जो अपने नफ्स पर जुल्म करेगा, अपने लोगों पे जुल्म करेगा, इर्द गिर्द पे जुल्म करेगा, उसका क्या हाल होगा। तो 11 आयत, और बहुत सी बस्तियां हमने तबाह कर दी जो जालिम थी, और इनके बाद हमने दूसरी कौम को पैदा कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं दीन का काम तुम नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, तुम नहीं निकलोगे तो कोई और निकल आएगा, तुम नहीं खर्च करोगे तो कोई और कर लेगा, तुम नहीं साथ दोगे तो कोई और दे देगा, तुम नहीं दिल साफ से मुतमिन हो के दीन का काम, दीन की दावत, दीन के लिए खर्च, दीन के लिए निकलना, दीन के लिए जीना, दीन के लिए मरना करोगे तो कोई और आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा ये मिशन है कि इस ज़मीन पर मेरा दीन नाफिज हो, और ये दीन तुम ना करोगे तो कोई और आके इस दीन के झंडे को गालिब करने की कोशिश करेगा, और मेरा दीन गालिब होकर रहेगा इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर जालिम क्या कहेगा? जालिम कहेगा हाय मेरी खराबी, बेशक हम ही जालिम थे। फिर तो इनका यही कौल रहा यहाँ तक कि हमने इन्हें
جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی پڑی آگ کی طرح کر دیا۔ استغفر اللہ۔ یہ لوگ جو روز آخرت ندامتیں کریں گے اور حسرتیں کریں گے ان کے لیے کہ وہ بجھی ہوئی آگ کی طرح ہوں گے۔ 60 آیت، ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ نہیں، کھیلنے کے لیے نہیں بنایا، تماشا نہیں بنایا کہ تم اس میں بسو، کھیل کودو اور بس بات ختم۔ اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اپنے پاس سے ہی بنا لیتے، اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے۔ 17 آیت ہے یہ۔ 80 آیت، بلکہ ہم تو سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں، پس سچ جھوٹ کا توڑ ہوتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے کہ تم جو بات بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس زمین آسمان کو کھیلنے کا سامان نہیں بنایا۔ اگر ہم چاہتے تو کھیل تماشے کا ارادہ اگر ہم کرتے نا تو ہم اسے بناتے بھی کھلے عام، ہم جھوٹ سچ میں اس کو نہ کرتے۔ تو سچ کیا ہے؟ سچ جھوٹے کے اوپر مار کے واضح کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو لوگ باتیں بناتے ہیں نا جھوٹ بول بول کے، تو یہ کیا ہے؟ انہی کے لیے خرابی ہے۔ یہی اس روز بھی غفلت میں بھی پڑے ہوں گے، تڑپ بھی رہے ہوں گے، رو بھی رہے ہوں گے، بھٹک بھی رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ خود ہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ خود ہی غفلت میں پڑے بھی رہیں گے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس میں بھی آیت میں بھی ہمارے لیے ساتھ میں کرنے کے یہی کام ہے، ہم اس کتاب کو باعث رحمت، باعث برکت اور شروع میں ہی کہ آنکھیں کھولنے والی کتاب، حق و باطل کو دیکھنے والی نگاہ لینے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، طالب حق بنیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں توفیقوں سے نوازے، ہمیں بے حساب نشانیاں جتنی بھی، ہدایت کے پوائنٹ جتنے بھی ملے، ہم اس پہ فوکس کریں، نظر ثانی کریں اور اللہ سے دعائیں کریں اور دین سیکھنے کے طالب بنیں اور کوشش کریں۔ جب تک کوشش نہیں کریں گے نا ہماری زندگیاں آباد نہیں ہوں گی، ہماری زندگیاں چینج نہیں ہوں گی، ہمیں 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں 1 ذرہ برابر عزت کا فائدہ نہیں ہوگا، عہدے کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے نصیبوں میں ذلت رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے، اپنے اندر وہ جذبہ لے کے آنا ہے، وہ طلب رکھنی ہے۔ طلب رکھنے کے لیے پھر سے اسی چیز کو دہرائے دیتی ہوں، طالب ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ دعائیں کرنی ہیں۔ کیسے؟ کثرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ پھر کیا ملے گا؟ اس کی رحمت بھی ملے گی، اس کی برکت بھی ملے گی۔ یقین رکھنا ہے ہم نے۔ جیسے 90 آیت کو دیکھتے ہیں، آسمانوں اور زمین میں جو ہے اس اللہ کا ہے، اور جو اس کے پاس ہے وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ فرشتے۔ 20، وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ کون؟ فرشتے۔ 21، کیا ان لوگوں نے زمین کی مخلوقات میں سے جنہیں معبود بنا رکھا ہے وہ زندہ کر دیتے ہیں؟ اب دیکھیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرشتوں کا تعارف کروایا ہے کہ وہ سرکشی نہیں کرتے ہیں، دن رات تسبیحاں کرتے ہیں۔ تو کیا تم دنیا میں جس کی عبادت کرتے ہو کیا وہ زندہ کر سکتے ہیں؟ بتاؤ، جن کو معبود بنایا کیا وہ زندہ کر سکتے ہیں؟ 22 آیت، اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں دھرم برہم ہو جاتے، پس اللہ تعالیٰ عرش کا رب ہے، اس وصف سے پاک ہے، اور یہ مشرک بیان کرتے ہیں وہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ 23، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں اور سب اس کے آگے جواب دہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے اور وہ ہر کام مکمل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو لوگ باتیں بناتے ہیں ان ساری باتوں سے وہ اللہ پاک ہے،
ٹھیک ہے، اور وہ کسی کا جواب دہ نہیں ہے، وہ اپنے حساب سے سارا کام کرتا ہے، اپنی مرضی سے سارا کام کرتا ہے، اسے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہی ہے رب۔ آگے چلتے ہیں 24۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں؟ ان سے کہہ دو لاؤ اپنی دلیل پیش کرو، یہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے عقلوں کی دلیل۔ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، اس وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ 24 آگے 25۔ تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پس تم سب میری عبادت کرو۔ سب کا ایک ہی پیغام تھا، ایک اللہ وحدہ لا شریک له، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی ہے۔ 26۔ مشرک لوگ کہتے ہیں رحمان اولاد والا ہے، غلط ہے یہ، اس کی ذات پاک ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ 27۔ کسی بات میں اللہ پر پیش و دستی نہیں کرتے بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہیں۔ 28۔ وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے، وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو، وہ خود ہیبت الہی سے لرزا و ترسا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کام میں اپنی مرضی کن فرمائے یا نہ فرمائے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، کسی کے آگے نہیں جھکتا، سب اس کے آگے جھکتے ہیں۔ 29 آیت۔ ان میں سے اگر کوئی بھی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں لائق عبادت ہوں تو ہم اس دوزخ کی سزا دیں گے، ہم ظالموں کو اس طرح سزا دیتے ہیں۔ فرعون جیسے، نمرود جیسے لوگ جو اپنے آپ کو رب کہتے تھے تباہ و فنا ہو گئے۔ ابھی بھی اس آیت میں کیا بتایا گیا کہ جو کہتا ہے کہ میں عبادت کے لائق ہوں ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ معیشتاً زندگی، معیشت زندگی اور انجام، زندگی میں رہتے ہوئے جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں اچھے یا برے، انجام اس کا کب کھلے گا؟ آخرت میں۔ اچھا کریں گے تو اچھا